أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں حکم فرمایا کہ ایمان والو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، نہ کھاؤ سود دونا پر دونا. اللہ سے ڈرو اور ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو واقعات کا ذکر کیا. ایک غزوہ احد کا اور ایک غزوہ بدر کا. کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی اور مومنین مخلصین کی مدد میں آسمانوں سے فرشتے اتارے. اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب بدر کو ایک عظیم مرتبے سے نوازا کہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. اور احد میں اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ایک بہت بڑا امتحان، بہت بڑا ابتلا، بہت بڑا اختبار آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور جلیل القدر 70 صحابہ شہید ہوئے. اور بہت بڑی امتحان سے یعنی صحابہ کی جماعت گزری، اور اس میں سبق دیا گیا مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ وہ فتح کے اسباب پہ بھی غور کریں اور شکست کے اسباب پہ بھی غور کریں. نتیجہ کیا نکلا کہ اگر مسلمان اللہ کے رسول کی فرما برداری میں کامل مکمل ہو اور مقام تقویٰ پہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ثابت قدم ہو، تو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتی. اگر ان دو چیزوں میں کمی آئے گی تو پھر شکست ہو سکتی ہے. یا ثبات میں کمی آئے، صبر میں کمی آئے، یا تقوی میں کمی، تو پھر شکست آ سکتی. دوسرا سبق ہمیں ان دو غزوات میں یہ ملا کہ مسلمانوں کی فتح جو ہے اس کا تعلق اسباب ظاہری سے زیادہ نہیں ہوتا. نہ وہ عدد پر ہے اور نہ وہ عدہ پر ہے،
نہ ہتھیاروں پر ہے اور نہ فوجوں کی کثرت پر ہے، بلکہ فتح جو ہے وہ تو خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں، اور جب وہ چاہیں جیسے چاہیں مسلمانوں کو اپنی جماعت کو فتح دیں، وہ چاہیں تو چڑیاں بھیج کے بھی ہاتھی مروا ڈالیں، وہ چاہیں تو ہوا بھیج کے دشمن کو ہلاک کر دیں، وہ چاہیں تو دریاؤں کو حکم دیں، وہ چاہیں تو آسمانوں کو حکم دیں، وہ چاہیں تو بادلوں کو حکم دیں۔ اصل مدد جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح و شکست جو ہے وہ اللہ میں ہے۔ اور انہی آیات کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں کہ آج پورے عالم میں مسلمان ہر ملک میں جو ہے وہ کمزور ہے، پریشان ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اس کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ سب کی وجہ وہی ہے کہ ایک ہمارا کافروں پر بھروسہ، دوسرا ہمارا ہتھیاروں پر بھروسہ کہ بھی ہتھیار ہوں گے تو بھئی ہم لڑیں گے، نہ ہتھیار نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے۔ اصل جو بات تھی کہ اپنے اللہ سے تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کا ٹوٹ گیا، بجائے اس کے کہ مسلمان ہر حال میں اپنی نظر اپنے اللہ کے ساتھ رکھتے، اللہ سے تعلق جوڑتے، ہر بات میں ان کا آسرا، سوال، اعتماد اللہ کی ذات پہ ہوتا، باقی چیزیں اسباب کی حد تک ہیں۔ اصل ان کی قوت ایمانی اور قوت یقین، ایمان، ایقان، اور اس کے ساتھ تقوی اور اوامر و نواہی کی پابندی، ثبات اور غیروں پر تعلق نہ رکھنا، ان چیزوں پہ عمل کرتے تو مسلمان الحمدللہ ہر میدان میں فائز المرام اور کامیاب۔ ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت کو سمجھیں کہ فوراً بعد میں یہ آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ۔ تو اس لیے اب اس میں مفسرین کرام کے سلف صالحین کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بھئی وہ بات اپنی جگہ ختم ہو گئی، اب یہ علیحدہ ایک بات، علیحدہ ایک حکم ہے، علیحدہ ایک امر ہے، علیحدہ ایک ہدایت ہے، اس کا سابقہ آیات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے ایک اور ہدایت کا ذکر فرمایا۔ اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھی یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا بالکل ایک علیحدہ ہو، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، ان میں ان آیات کا بھی سابقہ آیات سے ایک تعلق ہے، جس کو کہتے ہیں ربط، کہ ان آیات کا سابقہ آیات سے ایک ربط ہے، ایک جوڑ ہے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ یہ ربط ذکر کرنے کی ضرورت جو تھی یہ ابتدائی زمانے میں نہیں تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان چیزوں پہ زیادہ زور نہیں دیا، انہوں نے خود حضور پاک سے قرآن پاک سنا، انہوں نے تعلیم قرآن جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور پھر صحابہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ آیت کہاں اتری ہے، کب اتری ہے، ان کو پتا تھا کہ احد کے موقع پہ کون سی آیت اتری اور بدر میں کون سی آیت اتری، ان کو تو اسباب نزول ان کے سامنے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کا قرآن ہے، کتاب موعظت ہے، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، ذکر ہے، یہ انسانوں کو بنانے کے لیے آئی ہے کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے۔ اللہ کا قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس میں آدمی ترتیب کا خیال رکھے کہ بھی قصہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ وہ تو ضرورت ہوتی ہے جہاں قصے کی کتاب ہو، کوئی تاریخی واقعات ہوں، کوئی ایسے حالات ہوں
تو آدمی اس میں ذرا ترتیب کا خیال رکھتا ہے کہ بھی یہ جنگ جو ہے فلاں ہجری میں ہوئی اور فلاں دن شروع ہوئی، فلاں دن مکہ سے روانہ ہوئے، فلاں دن مدینہ منورہ میں پہنچے اور فلاں دن احد میں گئے اور فلاں دن، ان ساری چیزوں کا اللہ کا قرآن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں، وہ تو مقصد بیان کرتا ہے، یعنی مغز نکالتا ہے کہ بھی احد میں شکست ہوئی تو کیوں؟ اب وہ شکست یکم کو ہوئی تھی یا 2 کو ہوئی تھی یا 3 کو ہوئی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، مقصد تو اس جنگ کی حقیقت۔ اگر کافر مکہ مکرمہ سے یکم کو نکلے تھے، 2 کو نکلے، 3 کو نکلے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بات تو یہ ہے کہ مکے سے کافر چلے اور مدینے میں آ کے جنگ ہوئی، بس خلاصہ کلام یہ۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر القرون کے دور جو گزرے ہیں، پھر تابعین کا دور گزرا ہے، تبع تابعین کا دور گزرا ہے، ان کا زمانہ چونکہ ہمارے آقا کے بالکل قریب تھا، ان کے ایمان، ایقان، فہم قرآن اتنا بلند تھا کہ ان چیزوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ مشکلات کب پیدا ہوئے کہ جب حضور کے دور سے ہم دور ہوتے گئے، 300 سال گزر گئے، پھر 400 سال، پھر 500 سال، پھر 600 سال، اور پھر دنیا میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے اور سب نے اپنے اپنے مسائل پہ بحثیں شروع کر دی۔ تو اب اعداء اسلام جو ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، ان کو تو یہ بات پہلے دن سے چیلنج ہے کہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرو اگر تم میں طاقت ہے۔ تو ان نے پھر لوگوں کے دماغوں میں خلل ڈالا کہ دیکھو جی، اگر اللہ کا قرآن ہے، بات ہو رہی تھی بدر کی اور مسئلہ پھر آ گیا سود کا، تو ان لوگوں نے پھر یہ شکوک ڈالے، شبہات ڈالے، لوگوں کے دماغوں کو الجھایا کہ بھی پہلے بات تو ہو رہی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے بعد بات ہو رہی تھی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی کمال ہے کہ خدا کے کلام میں ایسی بات کہ واقعہ تو ذکر ہو رہا ہے بدر کا، واقعہ ذکر ہو رہا ہے احد کا، اور درمیان میں یہ بات کیسی آ گئی کہ جی سود نہ کھاؤ۔ تو اب جب یہ اعتراضات ہوئے اور جب دشمنان اسلام نے اللہ کے قرآن کے نظم پہ، اللہ کے قرآن کی ترتیب پہ، اللہ کے قرآن کے آیات کا آیات سے تعلق پر اعتراض کر کے لوگوں کے دماغوں میں شبہات ڈالے، تو پھر علماء مجبور ہوئے کہ ان کے جواب کے لیے میدان میں آئے، کیونکہ جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا پھر علماء حق جو ہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ حق کا دفاع کریں، پھر وہ خاموش تو نہیں بیٹھتے۔ جب تک مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، مثلا اب دیکھیں قادیانیت کا فتنہ پیدا ہوا تو پھر علماء بھی کھڑے ہوئے، نہ وہی قادیانی ابتدا میں عیسائیوں سے مناظرے کرتا رہا، اما اس کی تائید کرتے رہے کہ بھئی اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، عیسائیوں سے مناظرے کر رہا ہے، بلکہ بعض مرزے کی کتابوں پہ ہمارے اپنے علماء نے تقریضات لکھی، بڑے بڑے علماء نے تقریضات لکھی اس کی کتابوں پہ، ٹھیک ہے اس نے ابھی کوئی گڑبڑ نہیں کی، وہ ٹھیک جا رہا ہے، تو باطن کا پتہ تو اللہ کو ہے، بندے کو تو پتہ ہے نہیں۔ اب جب وہ چلتے 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 اس کے اپنے دماغ میں جو کیڑا تھا اس کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا نا جی، اب وہ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے پر پرزے نکالنے شروع کیے اور پھر اپنے الہامات اور اپنے جناب پہلے رؤیا، مبشرات اور خواب اور پھر الہامات اور پھر نعوذ باللہ واہی پہ آ گیا کہ مجھ پہ بھی واہی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ علماء مقابلے پہ آئے، انہوں نے پھر اس کا ہر میدان میں مقابلہ کیا، اس کی ہر بات کا جواب دیا، ہر سوال کا جواب دیا، ہر شبہ کا جواب دیا، اور تقریری طور پہ، تحریری طور پہ مناظرے، مباہلے، ہر لحاظ سے پھر علماء میدان میں نکل آئے۔ اسی طرح سابقہ دور میں دیکھ لیں جتنے فرق پیدا ہوئے، کرامیہ پیدا ہوئے، قدریہ ہوئے، جبریہ ہوئے، مشبہہ ہوئے،
تو ہر دور میں پھر علماء نے ان کا مقابلہ کیا، ہر دور میں پھر علماء نے ان کا جواب دیا۔ تو اسی طرح جب ایک گروہ نے قرآن پر یہ حملہ کیا کہ بھئی یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے کہ سب سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اب مسلمانوں کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ ہے اور بیان ہو رہا ہے جنگ بدر کا اور آگے حکم آ جاتا ہے کہ جی سود نہ کھاؤ۔ تو اس لیے علماء نے پھر مجبور ہوئے، پھر انہوں نے جواب دیے اور باقاعدہ کتابیں لکھی، تالیفات لکھی، تفاسیر لکھی۔ انہوں نے پھر ایک ایک آیت کا ربط بیان کیا، ایک ایک سورت کا ربط بیان کیا۔ انہوں نے ترتیب نزول کا باقاعدہ بحث کی، پھر ترتیب قرات کی باقاعدہ بحث کی، پھر نزول کی ترتیب علیحدہ ہے، پڑھنے کی ترتیب علیحدہ ہے، ان میں کیوں فرق آیا؟ اس کے لیے انہوں نے تالیفات کی اور دشمنوں کو ایسے جواب دیے کہ وہ الحمدللہ حق واضح ہو گیا اور باطل جو تھا وہ مٹ گیا اور ان کے اعتراضات ختم ہو گئے۔ اس لیے اس آیت میں بھی یاد رکھیں دو قول ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک علیحدہ حکم ہے، اللہ نے بیان فرمایا تھی، اور یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ مالک اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، اپنے بندے کو، اپنے مملوک کو جب چاہے جو چاہے حکم دے۔ اب آپ کا ایک ملازم ہے، وہ آپ کی گاڑی چلاتا ہے، مثلا ڈرائیور ہے، آپ نے اس سے کہا کہ بھئی ذرا پانی کا گلاس بھر کے لاؤ، وہ کہے جناب میں نے گاڑی چلانی ہے، پانی کی نوکری تو میں نے نہیں کی۔ تو کتنے دن رکھیں گے آپ ایسے ڈرائیور کو؟ کہیں گے بھئی تم میرے ملازم ہو، تم نے اتنے تنخواہ لینی ہے، کام کرنا ہے، اب میرا جو بھی کام ہوگا میں جو کہوں گا تم نے کرنا ہے، ضرورت ہوگی تو گاڑی چلا لو گے، ضرورت ہوگی مجھے پانی پلا دو گے، ضرورت ہوگی تو سودا سلف لے آؤ گے، جو میں کام کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ ملازمت کا معنی یہی ہوتا۔ یہ تو عارضی ملازمتیں ہیں نا، ورنہ کوئی ہمارا نوکر تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ایک عارضی ملازمت ہے۔ اور اللہ کی تو مخلوق ہے، اللہ کے تو بندے ہیں، وہ تو جب چاہیں جو چاہیں اپنے بندے کو حکم دے۔ اس لیے کسی کو یہ اعتراض کرنا کہ جی پہلے تو آپ ہمیں جہاد کا حکم دے رہے تھے، اب آپ حکم دے رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ، ایسا کیوں کیا؟ تو کسی بندے کو یہ پوچھنے کا حق کیوں؟ لا یسأل عما یفعل۔ ایک لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک آسن نسق میں ہے، ترتیب میں ہے، نظم میں ہے، اور آیت سے آیت موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا تحمل ہو، تدبر ہو اور علم۔ انہوں نے کہا کہ وجہ کیا تھی؟ یاد رکھو کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی؟ اصل جنگ بدر کی ابتدا جو ہے وہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ شام سے لا رہا تھا مکے کی طرف۔ ان کے قافلے ہوتے تھے تجارتی جو سال میں جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیسہ لگاتے تھے، پھر وہاں سامان بیچتے تھے، وہاں سامان لاتے تھے، پھر مکے میں بازاریں لگتی تھیں اور سامان بکتے تھے۔ تو وہ اس کا قافلہ جو تھا تجارتی اور بے انتہا سامان لے کے آ رہا تھا۔ تو اب مسلمانوں نے مشورہ یہ کیا کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اقتصادی طور پہ کمزور کر دیا جائے۔ تمہارے دشمن کے پاس جب تک پیسہ ہے وہ تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو بس وہ ہار گیا۔ اسی لیے آج بھی دیکھ لیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسی پر عمل کر رہی ہے کہ بس وہ اقتصادی طور پر جس کو چاہتے ہیں دبا دیتے ہیں، اس کو کارے مذلت میں گرا دیتے ہیں کہ پھر تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن قیمت کوئی، اس کی حیثیت کوئی۔ اس ارادے سے مسلمانوں نے ارادہ کیا، ابتدا میں تو جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، ماں صرف یہ تھا کہ ان کے قافلے پہ شب خون مارا جائے اور ان کی اقتصادی طور پہ رگ کاٹ دی جائے۔ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی، اس نے سمندر کا کنارہ لیا اور نیچے ہو گیا اور نیچے ہو گیا،
ادھر مکے والوں کو اطلاع ملی، یہ یہاں سے 1000 کا لشکر لے کے نکل پڑے کہ چلو جی بڑا اچھا موقع ہے، مسلمان لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، وہ تو آئے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ہمیں مل جائیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ یہاں سے اپنی طاقتیں لے کے نکلے، ادھر قافلہ چل رہا ہے، ادھر سے یہ چل رہے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کی جماعت نکلی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہماری تقدیر نے بھی فیصلہ کر دیا کہ چلو آج فیصلہ ہی ہو جائے کفر کا اسلام۔ اب قافلے کے لیے کیا جنگ ہونی، اب ان کی اصل جنگ ہی ہو جائے، تو ہم نے ان کو ملا دیا، قافلہ نکل گیا، جنگ ہو گئی۔ اب جب بدر میں 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے اور وہ باقاعدہ فدیہ دے کے انہوں نے اپنی رہائی پائی، جان رہائی حاصل کی، تو اب ان کے جن کے سردار مارے گئے تھے ان کے بچوں نے کہا کہ بات سنو، اب یہ جتنا پیسہ آئے ہمیں نہ دو، اس پیسے پر تجارت کا، سود کا جتنا دولت آئے سب کٹی کرو، ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے اور لڑیں گے، جا کے اپنے باپ دادے کا بدلہ لیں گے۔ چونکہ قبائلی لوگ تھے، اور قبائلی لوگ آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کا کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے وہ بھولتے تو ہیں نہیں۔ آج بھی دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں یا جتنی بڑی بڑی مارشل قومیں ہیں، یعنی ایسے اب بھی دنیا میں واقعات ہیں کہ کسی نے مثلاً کسی کا باپ مارا تھا اور بچہ دودھ پینے والا تھا، تو جب بچے نے چلنا شروع کیا تو ماں نے اسے صرف ایک ہی سبق یاد کرایا کہ تمہارے باپ کا قاتل جو ہے فلاں ہے، میں اس دن تمہیں بیٹا کہوں گی، تب جب تم جوان ہوگے اس کو مار کے میرے پاس آؤ گے۔ اور جوان ہوا، اس نے مارا۔ 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد بچے جوان ہوئے، آگے بدلہ لیا۔ اب بھی قبائل میں یہ باتیں، قریش بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑے سردار تھے، بڑے بڑے ان میں جنگجو لوگ تھے، اور ان کی بھی یہ عادات تھی، ایک دوسرے سے خون ریزیاں، لڑائیاں، اور ایک دوسرے سے قتل و قتال۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھئی وہ تجارتی پوری رقم اور سود والی رقم انہوں نے آگے صرف کی اور عہد میں مسلمانوں کو شکست دی۔ اب مسلمانوں کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ بھی اگر ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے 3000 کا لشکر بنایا اور وہاں سے پہنچے مدینہ، ہم سے آ کے لڑے، ہم بھی اگر ایسا ویسا کام شروع کر دیں، کوئی کاروبار کریں، لوگوں کو پیسے دیں، پیسے جمع کریں، اسلحہ جب ہم بھی مکے میں جا کے لڑیں، ان سے بدلہ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا الربا، تم کافروں کی طرح سود کھا کے جنگ کی تیاریاں کرنے کا نہ سوچو، تمہارے لیے سود حرام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے بعد فوراً سود کا ذکر کیا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم سود کھا کے پیسہ اکٹھا کر کے دولت کے بل بوتے پر کسی کو شکست دے دیں گے، یہ غلط بات ہے۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، قوت و طاقت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے واقعے کے فوراً بعد فرمایا کہ لا تأکلوا الربا، حالانکہ پہلے اس سے قصہ بدر ہے، اس سے پہلے قصہ احد ہے، اس کے بعد یہ حکم آ جاتا ہے فوراً کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ مسلمانوں کو اس میں سبق دیا گیا کہ کافروں نے جو سود کھایا ہے اس لیے وہ نہیں جیتے، اس لیے ان کو فتح نہیں ہوئی کہ ان کے پاس سود کا پیسہ تھا اور ربا کا پیسہ تھا اور حرام کا پیسہ تھا، بلکہ اس شکست میں تو تمہاری اپنی غلطیوں کا دخل ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم نے ابن ابی کو شریک کیا، ہم نے تمہیں حکم دیا بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم نے صبر کیا، ثابت قدمی دکھلائی اور تقوی اختیار کیا، کافروں کی کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ تم نے تو حضور کے فرمان کی پوری تعمیل نہ کی اور درا چھوڑ دیا، تم تو ثابت قدم خود نہیں رہے، ورنہ ہم نے تو احد میں بھی تمہیں فتح دی تھی، احد میں بھی ابتدا میں جو فتح ہے وہ مسلمانوں کو ہوئی۔ اچھا، اور آخری طور پہ اگر انجام دیکھا جائے تو وہ بھی فتح جو ہے مسلمانوں کو ہوئی۔ تو نا جی ایک مقصد ہے، مثال کے طور پر آپ لڑ رہے ہیں اس گلاس کے لیے، اب میرے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ ہم یہ گلاس حاصل کریں،
میں کہتا ہوں نہیں، یہ گلاس میں نہیں دوں گا. اگر آپ گلاس نہ لے سکیں، میرے چاہے 10 آدمی مارے جائیں، جیت تو آپ بھی نہیں گئے نا، آپ کو بھی تو نہیں ملا. یار یہ بات کی نہیں، بات کو سمجھیں کہ لڑائی کا مقصد تھا گلاس حاصل کرنا. جیسے 1965 میں آپ کہتے ہیں نا ہم جیت گئے. کیا جیت گئے؟ مقصد جو تھا تمہارا وہ تو تمہیں بھی نہیں ملا. مقصد کیا تھا تم لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیریوں کو ظلم سے چھڑائے، وہ تو حاصل نہ ہوا. اب جو مقصد تھا کافروں کا، مکے شریف سے اسی لیے آئے تھے کہ بس تمہارے ساتھ ایسے مٹ بھیڑ کر کے چلے جائیں گے واپس. یہ وہ 3000 کا لشکر لے آئے تھے. دماغ خراب ہو گیا تھا ان کا کہ 450 میل 3000 انسانوں کا لشکر لے کے چلنا. اس دور میں 3000 آدمی کا کھانا، ناشتہ، روٹیاں، خرچہ، سواریاں، سلا اسلحہ. اسی لیے آئے تھے کہ بس ایک پہاڑ کے دامن میں لڑیں گے، جب 60-70 آدمی مر جائیں گے تو ہم بھاگ آئیں گے. وہ تو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئے تھے، مدینے پہ قبضہ کرنے آئے تھے، لیکن کچھ نہ ہوا، واپس گئے ناکام. مدینہ شریف میں تو داخل ہی نہیں ہو سکے. تو انجام کار تو انہیں بھی شکست ملی. حضور مدینے میں رہے، مدینہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، کافر نہ آ سکے. حالانکہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن بھاگ پھر بھی وہی رہے مکے کی طرف. بھئی اب تم جیت چکے ہو تو قبضہ کرو. مدینہ منورہ بھی اس وقت خالی ہے، پیچھے ہے تو وہ اپنا ابن ابی کی جماعت ہے نا، جو مخلص جوان ہیں صحابہ کے، وہ تو سب میدان جہاد میں ہیں یا پھر گھروں میں عورتیں ہیں. لیکن پھر بھی ان کا مدینے میں داخل نہ ہو سکنا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. فرشتوں نے تعاقب کیا، مسلمانوں نے تعاقب کیا، اور بدر صغرا تک مسلمان ان کے پیچھے تعاقب کرتے رہے اور وہ بھاگتے رہے. جب جیتے ہوئے ہو تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ تم تو جنگ جیت چکے ہو. تو اس لیے اصل میں تو ان کو بھی فتح نہیں ہوئی. تو ایک امتحان تھا. اللہ نے فرمایا کہ 70 جو تم آج فدیہ دے کے چھوڑ رہے ہو نا بدر میں، ہم نے تو دشمن آپ کو قید کر کے دے دی. آج ہی ان کا بیج ختم کر دیتے تو جان چھوٹ جاتی. یہ عہد تو نہ آتے نا پھر. لیکن اگر آپ نے یہاں کیا ہے تو وہاں تمہیں بھی پھر بدلہ دینا پڑے گا. تمہارے بھی 70 شہید ہوں گے، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے. وہ تو اللہ کا ایک امتحان تھا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ دلوں میں کوئی خیال کرے کہ بھئی یہ پیسہ اور دولت اور وہ بھی حرام سے آ جائے تو ہمیں طاقت ملے گی. کبھی حرام سے طاقت نہیں ملتی. طاقت جب ملتی ہے تو حلال سے، کبھی حرام سے قوت نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے 10 کھانے والے اتنے بہادر نہیں ہیں جتنی 2 کھجوریں کھا کے لڑنے والے صحابہ تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ ان کے پاس کیا تھا؟ 2 کھجور کا دانہ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا، حضور کے گھرانے نے کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں. کیوں؟ مدینے میں بہت کھجوریں تھیں، لیکن صحابہ پہ تقسیم ہو جاتی یا بک جاتی، کیونکہ خرچ گزارا بھی تو اسی کھجوروں پر ہی تھا نا. خیبر فتح ہوا تو پھر اتنی کھجوریں آ گئیں کہ اب صحابہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لیتے تھے. لیکن انہوں نے اس یعنی فقر و فاقہ کے زمانے میں اتنی کامیابی حاصل کی. تو کامیابی نہ روٹی کے ساتھ ہے، نہ دولت کے ساتھ ہے، نہ پیسے کے ساتھ ہے، نہ اسلحے کے ساتھ ہے. کامیابی ایمان، ایقان، صبر اور تقوی کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اچھا اب دیکھیں 2 حکم تھے. ایک حکم کیا تھا کہ صبر کریں، اور دوسرا حکم کیا تھا؟ کیا اختیار کرو؟ تقوی. تو سود کھانا تقوی کے خلاف ہے یا تقوی کے موافق ہے؟ اللہ نے حکم دیا تھا نا خبردار 2 چیزوں پہ قائم رہنا، صبر اور تقوی. اس لیے فرمایا خیال رکھو یہ سود کھانے والے اللہ سے تھوڑا ڈر رہے ہیں، اور تم اگر اللہ سے نہ ڈرے تو پھر کامیابی کیسے ہو؟ اب جناب سمجھیں سود کیا ہوتا ہے. سود کہتے ہیں اس مال کو، یا اس کی آسان مثال سمجھ لیں
مثلاً آپ نے یا میں نے کسی کو 100 ریال قرض دیا اور میں نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد تم مجھے 100 ریال واپس کرو گے، لیکن ساتھ 5 ریال اور سود دو گے، 105 دو گے، 100 لے لو۔ اب جو آپ مجھے 100 دے رہے ہیں وہ تو اس 100 کے بدلے میں ہے، مال کے بدلے میں، یہ 5 کس چیز کے بدلے میں ہے؟ اسی کا نام سود ہوتا ہے۔ 100 دیا، تم نے 100 واپس کیا، ٹھیک ہے، 100 کا 100 مجھے مل گیا، لیکن اس پر جو میں 1 مہینے کے بعد جو لوں گا اس لیے مجھے 5% زیادہ دے دیں، تو یہ سود۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انفرادی بھی سود ہے اور اجتماعی بھی سود ہے۔ ایک آج کل بہت بڑا مشکل لوگوں کے دماغوں میں شیطانی خیال گھسا ہوا ہے کہ سود ہوتا ہے انفرادی، یہ اجتماعی طور پر جو ہم کمپنیاں بڑی بڑی بناتے ہیں، شیئر ڈالتے ہیں اور اس میں ہم بینکوں کو دیتے ہیں، بینکوں سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے نا، سود ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ مثلا ایک آدمی اگر اکیلے چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو ہاتھ کاٹ لو، اگر 4 آدمی مل کے چوری کریں تو نہ کاٹو، چونکہ اب اجتماعی چوری ہو گئی ہے۔ چوری ہے، 1 کرے، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ زنا ہے، 1 اکیلا کرے تو اس کو تو حد لگے، اگر 4 کریں اب تو اجتماعی زنا ہو گیا، گینگ ریپ ہو گیا۔ زنا ہے، اکیلا ہو یا 10 ہو، چوری ہے، سود ہے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہر شکل میں وہ سود جو ہے وہ حرام۔ اور سود کی حرمت جو ہے یاد رکھیں وہ اتنی شدید ہے کہ حرام تو خنزیر بھی ہے، حرام تو مردار بھی ہے، حرام تو گندگی بھی ہے، حرام تو دم مسفوح بھی ہے، لیکن یہ باقی کسی چیز پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ جنگ لڑو، کہ فرما دیا کہ خنزیر حرام، میتا حرام، دم حرام، ماء النبی غیر اللہ حرام، لیکن یہ ایسا حرام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر سود خار سود کھانے سے نہیں روکیں گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کو میرے مدنی خبر کر دو، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے فہم دی ہے۔ ایمان سے کہیں کوئی بندہ اگر ساری مخلوق جتنی اللہ نے پیدا کی ہے اکٹھی ہو جائے تو کوئی اللہ سے جنگ لڑ سکتا ہے؟ تو جب ہر مسلمان ملک میں سود کھایا جا رہا ہے تو ہم جنگ تو اللہ سے لڑ رہے ہیں، تو کامیابی کیسے ہو؟ اسی لیے دیکھ لو نیچے جا رہے ہیں، بیٹھے نعوذ باللہ ہم پر بیٹھے عذاب آتا ہے کہ آج ہم پر قرضہ ہے۔ مثلا پہلے 3 روپے کا 1 ریال تھا، چھوٹی سی بات سمجھ لیں، میں نے اگر کسی کا 1 لاکھ ریال دینا تھا، مانا ہے 3 لاکھ روپے دینے تھے، اب ہو گیا 10.5 کا، اگر 1 لاکھ دینا ہو تو اب 10.5 دوں تو تب میرا 1 لاکھ اترے، یعنی بیٹھے 7 7.5 لاکھ جو ہے ویسے چڑھ گیا، حالانکہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو وہی 1 لاکھ قرض لیا تھا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ربا ایسی بلا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خوار جو ہے وہ اللہ کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہے۔
اور صاف ظاہر ہے کہ جو اللہ سے جنگ لڑے گا، اللہ کے رسول سے لڑے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی فتح مند نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ذلیل اور خوار۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ سمجھائی قرآن میں کہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے فرمایا اللہ برباد کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں سود کو اور بڑھاتے ہیں خیرات کو۔ اب بظاہر خیرات کرنے میں پیسہ کم ہو رہا ہے کہ آپ نے 1000 ریال تھا 100 خیرات کر دیا تو 900 بچا، لیکن آپ نے 1000 ریال دیا اور سود لیا 100 تو 1100 بن گیا۔ بظاہر سود میں بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں گھٹ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم میرے قول پہ عمل نہ کرو تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے کسی آدمی کو ورم آ جائے اور اس کا بدن سوجا ہو اور تم کہو گے یار بڑا موٹا ہو رہا ہے، بڑا صحت مند ہو رہا ہے، وہ صحت مند نہیں ہو تو ورم ہے۔ تم ورم میں اور صحت میں فرق نہیں کر رہے ہو۔ حرام حرام ہے، ربا برباد ہوگا۔ کیسے برباد ہوگا اس کی مثالیں میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے دے دی ہیں کہ آپ 3 لاکھ روپے کے مقروض سے گھر بیٹھے بیٹھے 7.5 لاکھ اور بڑھ گیا، صحت ختم ہوتی گئی، ملک ڈوبتے چلے گئے کہ اب جتنا پیسہ آپ دیں سود ہی نہیں ادا کر سکتے۔ سود ایک ایسا یعنی زمانہ کفر سے ایسا گندا کاروبار ہے کہ سود میں ایسا جکڑ لیتے تھے آدمی کو کہ پھر وہ ساری زندگی اس سے نہیں نکلتا تھا۔ آپ کے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دور میں تو بنیا سود لیتا تھا نا ہندو، پہلے دور میں سودی کام ہندو کرتے تھے، مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب تو خیر مسلمان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ہندو دھیلے پیسے میں سود کھاتا تھا، یہ تو سینکڑوں ہزاروں میں کھاتا ہے۔ اس نے ہندو کو اب پیچھے چھوڑ دیا، ہندو اب اس کی خاک کے پا کے برابر بھی نہیں رہا، یہ ہر چیز میں آگے بڑھ گیا۔ اب وہ ہندو کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا، اپنے بڑے بڑوں سے پوچھ لیں کہ آپ کی مثلا 100 ایکڑ زمین ہے، پیسے لے رہے ہیں، وہ بڑے نیاز بندی سے پیسے دے رہا ہے، جب فصل تیار ہوگا تو وہ آ جاتا ہے جناب وہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے ذرا حساب ہو جائے، ہاں جی بالکل، اور وہ فصل لے کے گھر چلا جاتا، آپ جناب کپڑا کندھے پہ گھر آ جاتے، پھر نئی ادھار شروع۔ آخر انجام یہ بھی ہوئے کہ وہ زمینیں بھی ہندو نے لے لیں اور قرضہ دے دے کر اپنے دوسرے بندے کو اتنا زیر احسان بھی رکھا کہ ہمارے بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا جاگیردار اور پھنے خواہ کہلانے والے فرعون قسم کے آدمی، لیکن وہ بنیا آ جاتا تو اس کو ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دے، کیوں شام کو اس سے تو پیسے مانگنے ہیں۔ اپنی رعایا کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے بیٹھے، لیکن ہندو آپ پہ سر پہ بیٹھے، کیوں سیٹ صاحب آج 1 لاکھ روپے ہمیں، انہوں نے کہا حاضر حاضر بالکل جی بالکل میں دے جاؤں یا نوکر آئے گا، کیا حکم کیا ہے؟ تعمیر دیتے گئے، اب آ گیا کپاس کا فصل، ہو جی حضرت آپ کے ذمے کچھ 20 لاکھ بنتے ہیں، آپ کو کیا پرواہ ہے جی، 1000 ایکڑ کپاس ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی وزن کر کے پہلے لالا کو ادا کرو، لالا کا ادا ہونے کے بعد نے کہا جی ٹھیک ہے 20 بنتے تھے 10 آ گئے، 10 پھر بھی بچتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگلے فصل پر ہم تو غلام ہیں جی، آپ کے لیے کما رہے ہیں۔ تو یہ ہندو کا سود تھا، اسی طرح کفر کا سود تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہے اس کو ہم برباد کرتے ہیں۔ وہ کیسے برباد کر، اچھا اس ہندو کا بھی کیسے برباد ہوا جو ساری زندگی کماتا رہا، کہاں گیا؟ جب ملک بدلا تو کہاں گیا ہندو؟ اس کا کیا بچا؟ وہ بھی برباد ہو گیا۔ ہم سود کھاتے رہے، ہم بھی برباد ہو گئے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، اتنا سخت حکم ہے، فرمایا سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، سود کا معاہدہ لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، گواہوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آج دیکھ لیں کہ کوئی آدمی جو ہے اس لعنت سے نہیں بچ سکتا مگر جس کو اللہ بچا۔
اللہ بچا لے، اللہ قادر ہے، ورنہ انہوں نے ہمیں ایسے جکڑا ہے نا جی کہ ہم حج پہ بھی آئے نا تو سودی ادارے کی ایک ماشاءاللہ ایک کپی ہمیں وہ دے دیتے ہیں، اس پر اپنا نام لکھ کے اسی حرام والے ڈبے میں ہم زمزم پیتے ہیں سارے حج میں. ماشاءاللہ حاجی بڑا خوش ہو کے چل رہا ہے. بھئی کیا ہے جی؟ وہ جی بینک شریف نے دی ہے. بھئی حلال کے پیسوں سے تمہیں خرید کے دی ہے. جب برتن ہی حرام ہے تو جو چیز ڈالو گے وہ بھی حرام ہو جائے گی. وہ تو سود کا پیسہ ہے، ربا کا پیسہ ہے. لیکن حاجی کے دماغ میں بھی پتہ ہی نہیں بیچارے کو کیا کرے، وہ سمجھتا ہے شاید ہمیں ہدیہ دے رہے ہیں. اچھا اگر آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک بورڈ لگا کے چل پڑے کہ فلاں دکان پہ خنزیر کا گوشت ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جو وہ اشتہار لکھا ہوا ہے کپی پر وہ لے کے پھر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو وہ ثواب کما رہا ہے. زبان پر لبیک ہے، اشتہار بینک کا ہے سود کا. وہ ایسے نہیں دیتے، وہ پاگل نہیں ہو گئے. وہ 20-25 روپے جو حاجی پہ خرچ کرتے ہیں، اتنا وہ اشتہار لگاتے تو ان کا تو لاکھوں خرچ ہو جاتا. انہوں نے وہ کام سینکڑوں میں کر لیا کہ 1 لاکھ حاجی ان کا اشتہار لے کے پھر رہا ہے پوری دنیا میں کہ جناب فلانا بینک شریف، فلانا بینک شریف، فلانا بینک شریف، فلانا بینک شریف. وہ ایسے تھوڑا دیتے ہیں. مثال کے طور مثلا یہ ایک بینک ہے، یہ کسی کمپنی کا ہے، تو اس کا میں اشتہار بنا ہوا ہونا کہ مولوی مکی صاحب نے فلاں کمپنی کا قلم لگایا ہوا تھا. ایسے کون پیسے دیتا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ان کا، پاگل ہو گئے. تو اس لیے اب جناب سمجھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب حدیث میں مقابلہ کرنے پہ آئے تو وہ ہم سے سبقت لے گیا، اور جب فقہی مسائل میں اس کا مقابلہ کرنے پہ آئے تو سبقت لے گیا، اور زہد اور تقوی میں آئے تو پھر بھی وہ ہم سے آگے بڑھے. اسی لیے امام شافعی جیسا آدمی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں. وہ کہتے تھے کہ ساری مخلوق جو ہے نا فقہ کے مسئلے میں تو بس ابو حنیفہ کے بچے ہیں. جو اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بچے. پوری مخلوق. اور بڑے بڑے محدثین، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، مصر ابن قدام، بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ جس میدان میں بھی گیا وہ ہم سے سبقت لے، آگے نہیں. تو ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا امام صاحب نے، تو اس کے گھر کے قریب جو گزرے تو خیال آ گیا میں نے قرضہ لینا ہے. دروازہ کھٹکھٹا کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے. گھر والا نکلا بیچارہ بھاگتا، اس نے کہا حضرت یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ، دھوپ میں کھڑے ہیں. میرے گھر کے دروازے پر باقاعدہ شیڈ بنا ہوا ہے، آپ سائے میں کھڑے ہوتے، اتنی جلدی میں آ جاتا. فرمایا کہ بھائی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے تم سے قرضہ لینا ہے، اس لیے میں تیرے گھر کے سائے میں کھڑا نہیں ہوا کہ کہیں قیامت میں اللہ نہ پکڑ لے کہ یہ سود ہو جائے. کہ مجھے قرضہ لینے کا حق ہے، تیرے گھر کے دیوار کے سائے کا فائدہ اٹھانے کا حق تو نہیں. اگر میں نے تیری دیوار کے سائے کا فائدہ اٹھایا تو کہیں یہ بات بھی سود میں نہ آ جائے. اسی لیے علماء اور فقہاء لکھتے تھے کہ اگر کسی عمارت میں سودی کاروبار ہوتا ہے تو اس کے سائے سے بھی بچیں. اور آج ہم سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. ایسا انہوں نے جکڑا ہے کہ اب ہمارا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے جی سود کے بغیر پھر ملک ترقی کیسے کرے. یہ مولوی کہتے ہیں جی سود نہ کھاؤ، بھائی کہہ تو دیتے ہیں سود نہ کھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک بالکل تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. ہم ترقی کیسے کریں گے، ہم انڈسٹری کیسے لگائیں گے، ہم بڑے بڑے کام کیسے کریں گے. سب جھوٹ بولتے ہیں یہ. بغیر سود کے اگر کام نہ ہو سکتے تو پہلے دور میں جو 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں نے فتح کیا ہے اور کام کیے ہیں وہاں تو سود نہیں تھا. وہ کیسے ہو گئے، وہ کیسے ہو گئے؟ بڑی بڑی تجارتیں تھیں، وہ کیسے ہو گئیں؟ جہازوں کے جہاز مال آتے تھے. اب بھی اللہ نے مزاربت کا نظام دیا ہے مسلمانوں کو کہ مزاربت کر لیں، مشارکت کر لیں، مرابحہ کر لیں. ہم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ تم بڑا کاروبار نہ کرو، اسلام تو کہتا ہے کرو.
کہ تمہارے پاس جو دولت ہے اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس قوت بازو ہے. اسلام کہتا ہے مل جاؤ، دولت تیری، علم اس کا، طاقت اس کی، اپنے حصے مقرر کر لو. اسلام کہتے ہیں تم بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہو، مثلا مل لگتی ہے 10 کروڑ میں، تیرے پاس 1 کروڑ ہے. اسلام کہتے ہیں 9 آدمی اور شامل کرو، کروڑ والے. 9 نہیں ملتے، 50 لاکھ والے تم 18 اور شامل کر لو، 25 والے 36 کر لو، 12 والے تم 72 کر لو، 1 لاکھ والے 100 کر لو، 200 کر لو. سب کو حصہ دو تاکہ دولت پھیلے اور ہر گھر میں جائے. یہ نہیں کہ اوپر ایک سانپ بن کے بیٹھا رہے کہ ساری دنیا کماتی رہے اور وہ کھاتا رہے ظالم. اسلام تو کہتے ہیں آپ بڑھائیں کام. کون کہتا ہے کہ اسلام منع کرتا ہے؟ او جی باہر والے ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. باہر والے جناب کیوں نہیں کریں گے؟ جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے، یاد رکھو جیسے تمہیں ضرورت ہے کہ بینک ہمیں قرضہ دے، اسی طرح بینک کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی قرضے لینے والا آئے. اس سے کوئی نہ لے وہ کب تک چلے گا؟ بھائی دکاندار کو ضرورت ہے کہ تمہیں ضرورت ہے کہ میرے دکان مجھے کپڑا چاہیے، تو کپڑے والے دکان کو بھی ضرورت ہے نا کہ گاہک چاہیے. جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے وہ پھر تمہاری شرائط پر تمہیں پیسے دیں گے، اپنے شرائط پر نہیں. ان کو بھی تو منڈی چاہیے نا، سامان کہاں بیچیں؟ ان کو بھی تو آدمی چاہیے نا. بھائی آپ ایک تنور لگاتے ہیں، 200 روٹی پکاتے ہیں، تو کوئی لینے والا ہوگا تو 200 روٹی لگائیں گے نا. اگر کوئی لے گا نہیں تو تنور تو بند ہو جائے گا. تو وہ جو پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو بندوں کی ضرورت ہے. لیکن جب تم اسلام کے حکم پہ چلو گے، کہو گے خبردار ہم پیسہ لیں گے، حصے سے کام میں ڈالیں گے، نفع آئے گا دیں گے، گھاٹا آئے گا بھرو گے، دینا ہے دے دو، نہیں دینا بھاگ جاؤ. نہیں دیتے کیا کہ جناب لے لو. اب پیسہ پڑا رہے تو پیسہ تو گرے گا سب کا. یہ تو ایسی بلا ہے کہ چلتی رہے تو کام آتی ہے، رک جائے تو کیا. اسی لیے تو سونے کو عربی میں کہتے ہیں نا ذہب بنا جانے والا. آج تیرے پاس، کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس، پرسوں باپ کے پاس، بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس، بیٹی کے بیٹی کے پاس، بیٹی کے بیٹی کے، بھائی چلتا رہے گا، رکتا نہیں گئے. جہاں یہ رک گیا وہیں بیماری بن گیا، وہیں پر اب سارے صدمات آئیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ نے سود کو حرام قرار دیا. اب اس آیت مبارکہ پر ایک سب سے بڑا سوال ہے جو دشمنان اسلام کرتے ہیں. کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ. اضعافا مضاعفہ کا کیا معنی؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مثلا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے 1000 ریال دیا اور کہا کہ بھی 100 ریال جو ہے سود ہے، 1 مہینے کے بعد آپ مجھے 1100 دیں گے. مہینہ گزر گیا، اس نے کہا جی پیسے لاؤ. انہوں نے کہا جناب پیسے تو نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مت گھبراؤ، لیکن اب 1100 ریال پہ میں سود لگاؤں گا، تمہیں مہینہ مہلت دیتا ہوں، اب اگلے مہینے جو ہے نا تو مجھے پھر 1300 دو گے. ٹھیک ہے جی، پیسے جو نہیں دے سکتا، پھر 1300 ہو گیا. اچھا مہینہ گزر گیا، انہوں نے کہا پیسے لاؤ جی، پیسے دیں. اس نے کہا آپ یہ میرا سود والا پیسہ وہ بھی اصل میں شامل ہو گیا، اب اس سارے پھر 1300 پہ سود لگے گا. تو یہ تھا اضعافا مضاعفہ کہ ایک سود پہ دگنا چوگنا 6 گنا سود لگانا. تو بعض دشمن یہ کہتے ہیں اسلام کے دشمنان منکرین قرآن، اور کہ دیکھو جی اللہ نے اس سود سے منع کیا ہے جو دنا دگنا 6 گنا 4 گنا لیا جائے، خالص ایک دفعہ لینے پر تو نہیں. یہ تو اضعافا مضاعفہ کو منع کیا گیا کہ وہ جو بنیا سود لیتا تھا، سود در سود، سود در سود، وہ حرام ہے. صرف سود تو حرام نہیں، یہ دراصل جہالت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ یا تو اگر سمجھ نہیں تو ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، اور اگر ضد ہیں تو اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے. اور اللہ کے علم میں اگر ان سودی لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر ان پر اپنے عذاب نازل کرے، جان چھڑائے مسلمانوں کی.
تو اب سمجھے مثلا اللہ پاک نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا کہ اے لوگو اللہ کے ڈھیر شریک نہ بناؤ. کیا مانا؟ ایک بناؤ تو کوئی حرج نہیں اور زیادہ بناؤ تو جرم ہے. یعنی اگر اللہ کا ایک آدھا شریک بنا لو وہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن ڈھیر نہ بناؤ. اندادن تو جمع ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسی ہیں جو اللہ کے سوا اور بہت شریک بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا أَيْنَ شُرَكَائِي، وہ کہاں ہیں میرے شرکاء جو ڈھیر سارے تم نے بنائے تھے. اب اس کا معنی کیا کریں گے کہ بھی اگر اللہ کا ایک آدھا شریک ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ڈھیر نہ ہو. پھر تو سارے قرآن کا ترجمہ ہی بدل گیا. یعنی کیا معنی ہو گیا کہ اچھا دوسری کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. خبردار قرآن کی آیات کو تھوڑے پیسے لے کے نہ بدلو، یعنی زیادہ لے کے بدلو تو کوئی حرج نہیں. اگر ایک مسئلہ بدلنے میں پیسے زیادہ ملے، مال زیادہ ملے، پھر تو مولوی کے لیے کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑا ملے تو پھر جائز نہیں. اصل بات یہ نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے مذمت بیان کرنے کی کہ ایک شریک بناؤ تو مشرک ہو، لاکھ بناؤ تو مشرک ہو. اسلوب بیان ایسا ہوتا ہے ظالم ہو جس کا ایک شریک بنانا بھی جائز نہیں، تم نے تو لاکھوں بنا رکھے. اور اگر ساری دنیا کی دولت لے لو قرآن کے سامنے تھوڑی ہے، تو بدبختو جب ساری دنیا بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم تھوڑے سے پیسے لے کے جھوٹ بول رہے ہو، مسئلہ بدل رہے ہو. عقل کرو. یہ تو غیرت دلانے کے لیے ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ زیادہ پیسے لے لو تو جھوٹ بولنا جائز ہے اور تھوڑے لے لو تو جائز نہیں ہے. یا زیادہ شریک بناؤ خدا کے تو وہ تو ہیں ناجائز، اگر ایک آدھا بناؤ تو وہ جائز ہے. یعنی کوئی آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اگر کسی ایک بندے سے تعلق رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی دو چار سے نہ رکھے. کا مسئلہ ہے. سود قطرہ بھی حرام ہے اور کروڑوں بھی حرام ہے. سود حرام ہے، سود در سود حرام ہے. اللہ نے فرمایا ظالمو جو حرام ہے اس کو تم پھر دگنا بھی کر کے کھا رہے ہو، وہ تو ویسے کھانا بھی حرام ہے، لیکن تم اضافاً مضافہ کر کے کھا رہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور ڈرو جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو سود سے بچائے، ربا سے بچائے، اور اللہ ان کو اسلام کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے. جی ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہیں ہر نماز کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں. بات یہ ہے بھی کہ نفل پڑھنا تو منع نہیں ہے، اور یہ بھی احادیث مبارکہ میں ہے کہ جس بندے کے نوافل ہوں گے قیامت میں، اگر سنت میں کوئی کمی ہے تو اس سے پورا کر لیا جائے گا. اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، اللہ فرمائے کہ چلو بھائی نوافل بھی کچھ ڈال دو، اس کا جتنا صحیح ہو سکتا ہے کر. باقی یہ کرنا کہ بھائی ایک آدمی یہ سمجھے کہ اگر میں نے نفل نہ پڑھے تو میری نماز نہیں ہوگی، یہ عقیدہ تو ہے غلط. کہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو جی اب مکے والے لوگ تو نفل نہیں پڑھتے، بھائی نفل ہے، کو پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. نوافل کا تو معنی یہ ہے نا کہ زائدہ عبادت زائدہ ہے، اگر پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو پڑھنے چاہیے. مسلمان تطوع خیرن، جتنی نفل پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنی اللہ ہمت دے نفلی طواف کر سکتے ہو کرو، جتنی تلاوت کر سکتے ہو کرو، منع نہیں. لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ جو نفل پڑھتا ہے وہ تو اہل سنت والجماعت ہے اور جو نفل نہیں پڑھتا وہ وہابی ہے، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. یہ بات جو ہے اصولی طور پہ غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے. چارج یہ ہے کہ کوئی مسئلہ جو ہے کسی امام کے نزدیک جائز ہے، کسی کے نزدیک ناجائز ہے. یہ دو مسئلے لکھ کے تو لے آؤ، کون سے امام کے نزدیک جائز ہے اور کون کے نزدیک ناجائز ہے. کہاں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے یہ؟ اللہ کے بندے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی اصل موجود اصول سمجھو.
ابھی اس مسئلے پہ اماموں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا جو مسئلہ منسوخ ہے. کیا مانا؟ آج تک کسی امام نے کہا ہے کہ مغرب کی 4 رکعت پڑھو؟ کیوں؟ جب اختلاف ہے 4 امام ہے تو 4 باتیں کریں نا. کیوں سب کہتے ہیں کہ 3 رکعت پڑھو؟ کسی امام نے آج تک کہا ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہے؟ کسی امام نے آج تک یہ کہا ہے کہ تم 2.5% زکوٰۃ کے بجائے 3.5% دو؟ ایک جگہ مجھے دکھائیں. کسی امام نے کہا ہے کہ رخ قبلے کی طرف نہ کرو بلکہ اب بھی بیت المقدس کی طرف کرو؟ کسی امام نے یہ کہا ہے کہ جناب تم حج جو ہے زندگی میں 2 دفعہ فرض ہے، 1 دفعہ فرض نہیں؟ کسی امام نے کہا ہے کہ بغیر محرم کے عورت حج کر سکتی ہے؟ کوئی عقل کرو، سمجھو بات. اختلاف کہاں ہے کہ جہاں 2 واقعات مل گئے، 2 حدیثوں میں بات آ گئی، وہاں اب ائمہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ یا تو اس امام کو یہ حدیث پہنچی ہی نہیں، کیونکہ صحابہ نے ایک حدیث سنی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، حضور نے جواب نہ دیا. میں نے پھر سلام کیا، حضور نماز میں تھے، جواب نہ دیا. میں نے پھر سلام کیا، حضور نے جواب نہ دیا. تو میں بڑا اداس ہو کے چلا گیا کہ حضور ناراض ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا. تو جب نماز سے فارغ ہوئے، حضور نے بلایا عبداللہ بن مسعود کو، فرمایا تم نے سلام کیا تھا، پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، اب منع ہو گیا. تو منع والی بات عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں تھا، تو وہ اسی پہلی بات پہ عمل کرتے رہے جس بات کا انہیں پتہ. اسی طرح مسائل میں بات آ جاتی ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ کہ بھی زہر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نماز پہ آتے 2 رکعت پڑھتے، اور ایک حدیث بی بی حفصہ سے ہے کہ حضور نے زہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی. تو اب جن ائمہ نے کہا کہ 2 پڑھو تو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کہ حضور نے 2 پڑھی ہیں زہر سے پہلے؟ اور جس نے کہا کہ 4 پڑھو اس نے کہا بھی حضور سنتیں تو گھر پڑھتے تھے، وہ بی بی والی روایت زیادہ مناسب ہے، سنتیں اکثر گھر ہوتی تھی. بھئی یہ 2 کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہ تو تحیۃ المسجد تھی. دونوں کے پاس حدیث ہے اور دونوں حق پہ ہیں، کیونکہ دونوں عمل رسول پہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے بات کو سمجھا کریں. اللہ پاک جب اتنی سمجھ نہ دے تو کم از کم اتنا کیا کریں کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے اللہ ان پہ رحمت کرے. بس اللہ ہمیں ہدایت دے. کسی کو برا کہنے سے پہلے یا تو اپنے اندر اتنا بڑا علم پیدا کریں کہ سب ائمہ کے اقوال کو سامنے رکھیں، ان کے دلائل کو سامنے رکھیں، ان کے مستدلات کو سامنے رکھیں، انہوں نے جن جن احادیث سے مسئلہ لیا ہے سامنے رکھیں. پھر کیوں انہوں نے یہ حدیث اختیار کی ہے؟ اب تشہد ہے، آپ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اسی طرح دوسری تشہد ہے، ایک ابن عباس نے روایت کی ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے. روایت دونوں نے حضور سے کی ہے، وہ بھی حدیث رسول ہے، وہ بھی حدیث رسول ہے. اسی طرح وطر میں قنوت ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا رب العالمین یا الہنا الہنا بلا الہ کل شیء اللہ اکبر. اللہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللهم انا نسألك من كل عاجل واجب من ورد عنه. اللهم انا نسألك من كل عاجل واجب من ورد عنه. اشهد ان لا اله الا الله.